باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلشن کو کر رہی ہے معطر ہوائے عید۔ جناب سورہ حج کی اس آیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، بلکہ اس کے یہاں جو کچھ پہنچتا ہے، مفہوم عرض کر رہی ہوں، تو وہ ہے پرہیزگاری، وہ ہے تقویٰ۔ جناب عید قرباں کے حوالے سے آج ایک لائٹ موڈ میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ARYQTV کے اوطاق میں، ڈرائنگ روم میں وہ چمکتے دمکتے مہمان موجود ہیں، ستارے موجود ہیں کہ جسے آپ ARYQTV کی جنہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جن کی بات پر تاثیر ہوتی ہے، جن کا لہجہ بہت پرمغز ہوتا ہے، اور اگر میں بات کروں ثنا خوانوں کی تو وہ ایسے نام ہیں جناب کہ جن کی آواز کی چاشنی، جن کی آواز کا گداز آپ کو بہت محبوب ہے۔ تو آج ہم نے انہیں اپنے ڈرائنگ روم میں مدعو کیا ہے، اور آج ہم پوچھیں گے کہ عید الاضحیٰ کے روز ان کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں، جناب کیسا دن گزرتا ہے، کھانوں میں کیا انہیں پسند ہے اور کیا پسند نہیں ہے، بچے اور شوہر حضرات میری ان بہنوں سے کیا فرمائشیں کرتے ہیں۔ تو آئیے جناب ہم آج عید قرباں کے روز، اور آپ سب کو جہاں جہاں تک ARYQTV کی نشریات پہنچ رہی ہیں اور ہمارے یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، ندا نسیم کاظمی کی جانب سے اور میرے تمام مہمانوں کی جانب سے عید قرباں کی ڈھیروں مبارکباد۔ جناب آج اگر میں اپنے مہمانوں کا تعارف آپ تمام سے کرواؤں تو میرے دائیں جانب ایک ایسی ہستی موجود ہیں کہ میں جن کی بہت بڑی فین ہوں، میری روحانی استاد ہیں، اور ایسا کیوں نہ کہیں، جب بولنا شروع کرتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے الفاظ ہماری سماعتوں سے ہوتے ہوئے ہماری روح تک سرایت کر رہے ہیں، ہم سننا چاہتے ہیں، اور ہمیں بہت پیارا جو طریقہ ہے وہ ان کا لگتا ہے، اور خوبصورت انداز سے ہمیں ہمیشہ سمجھاتی ہیں، اور کئی سالوں سے شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، اور میں نے ایسی پرمشفق استاد نہیں دیکھی۔ سلام عرض کرتے ہیں، عید مبارک کہتے ہیں جناب۔ آئیے ہم سلام عرض کرتے ہیں بہت ہی پیاری اور بہت قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر سویہ قادری صاحبہ کو۔ السلام علیکم، عید مبارک آپا۔ تمہیں مبارک ہو، خوش رہو، بہت خوش رہو۔ ان کے ساتھ جناب آج جو میری دوسری مہمان ہیں، ماشاء اللہ خوبصورت عربی لہن، میں ہمیشہ ان کے حوالے سے کہتی ہوں کہ جب آپ عربی بولتی ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ آپ بولتی رہیں اور میں آپ کو سنتی رہوں۔ ماشاء اللہ سعودی عربیہ سے تشریف لائی ہیں، اور آج ہم ذکر بھی کریں گے کیونکہ وہ ایسا نگر ہے، وہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے حج بھی منسوب ہے، اور جہاں سے وہ تمام باتیں، وہ تمام زیارتیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لائق اور قابل فرزند سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جو یادگار ہیں وہ بھی وہیں سے ہے جناب۔ تو ہم سلام عرض کرتے ہیں، ہم عید مبارک کہتے ہیں۔ بہت ہی پیاری ہماری مہمان اسکالر، ریلیجیس اسکالر محترمہ جہان شاہ کو عید مبارک بھی کہتے ہیں ساتھ میں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، عید مبارک جہان شاہ آپ کو۔ اور جناب اگر میں یہاں آؤں تو یہ جو چھوٹی سی نعت خواں ہیں ماشاء اللہ اب کافی بڑی ہو گئی ہیں، اور ہم انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت لہن ہے ان کا، بہت خوبصورت انداز نعت خوانی ہے، بہت مؤدب ہیں اور بہت اچھا پڑھتی ہیں۔ ہم عید مبارک کہیں گے ماہ رخ اختر کو۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، عید مبارک۔ آپ کو بھی بہت بہت کیسی ہیں جی الحمدللہ۔ جناب اگر ہم بات کریں اپنے بائیں جانب کی تو جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، میری پہلی مہمان، ان کے حوالے سے کیا کہوں، ماشاء اللہ مجھے
یہ پیاری سی بات کہنے میں عار محسوس نہیں ہوتا، اور بڑے فخر سے میں یہ بات کہتی ہوں کہ یہ میری چھوٹی بہن ہے اور آپ انہیں بہت پسند کرتے ہیں ماشاءاللہ، جذب کے ساتھ اور رچاؤ کے ساتھ ثنا خوانی کرتی ہیں اور بڑی فرمائشیں آتی ہیں کہ جناب انہیں بلایا جائے. تو آج ہم عید قربان کے حوالے سے ان کی یادیں پوچھیں گے، پیاری پیاری باتیں، کون کون سے مزے کے کھانے یہ بناتی ہیں، اور عید الاضحیٰ کے حوالے سے کیا اسپیشل ہے جو یہ آج ہم سے شیئر کریں گی. ہم سلام عرض کرتے ہیں اور عید مبارک کہتے ہیں سعدیہ عزیر کاظمی کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. اور ہماری جو دوسری مہمان ہے ماشاءاللہ، یہ آپ کو آج گلابو کہہ دیا جائے کہیں آپ کو برا تو نہیں لگے گا. یہ ہمیں بہت محبوب ہے اور بہت سارے کلام اور بہت ساری زبانوں میں پڑھنا یہ کوئی آسان بات تو نہیں ہے نا جناب. میمنی بھی کلام آپ ان سے سن لیجئے، عربی کلام بھی میرے خیال سے آپ پڑھتی ہیں، گجراتی کلام بھی ہم نے اپنی اس بہن سے سنے، اور اردو کلام تو آپ پڑھتی ہیں اور بہت خوبی کے ساتھ پڑھتی ہیں، اور ایک جدا گانا انداز نعت خوانی ہے. ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ ثنا خواں شگفتہ عمران موجود ہیں، انہیں بھی ہم عید مبارک کہتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. عید مبارک. آپ کو بھی خیر مبارک. جناب تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں، اور اب جو نام موجود ہے بہت کم عرصے میں جدا گانا حیثیت بنائی ہے، اور کیوں نہ ہو جب انداز اتنا خوبصورت ہو، جب کلام کے انتخاب پہ بہت زیادہ توجہ ہو، اور جب ایک منفرد انداز نعت خوانی اور ایک ایسا نام ہو کہ جنہوں نے ہمیشہ بہت ادب کے ساتھ اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، اور آج بھی میں سمجھتی ہوں کہ چھوٹوں سے بھی اسی طرح سے پیار سے محبت سے پیش آتی ہیں. ہم محترمہ افضل نوید کو بھی سلام عرض کرتے ہیں اور عید مبارک کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک. عید مبارک. اور جناب ہمارے ڈرائنگ روم کی آج کی جو آخری مہمان ہیں ماشاءاللہ، عید پہ ہمارے رمضان میں جو ہم نے نشریات کی رمضان اور خواتین، اس میں آپ نے میرے ساتھ ان کو ایک پروگرام میں دیکھا تھا جو غالباً آخری عشرے کا پروگرام تھا، اور بہت اچھا آغاز حمدیہ کلام انہوں نے سنایا تھا ہمیں. مائلہ نصیر ایک بہت ابھرتا ہوا نام ہمارے ساتھ موجود ہے، انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں اور عید مبارک. مائلہ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. ماشاءاللہ. جناب آج ہم عید کے حوالے سے بہت ساری باتیں کریں گے، اور جناب ہم یہ چاہیں گے کہ جو ہمارے لیجنڈری ثنا خواں ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی جائے، جو اب ہم میں نہیں رہے ان کے حوالے سے بھی بات کی جائے، اور میری جو بہنیں یہاں موجود ہیں ان کی مصروفیات کے حوالے سے بات کی جائے. عید کا دن کیسے گزارتی ہیں، کچھ چٹ چیٹ ہوگی، کچھ ہلکا موڈ ہوگا. ہم کوشش کریں گے کہ آج گفتگو کو زیادہ ثقیل نہ بنایا جائے کہ جو ان پہ بھاری لگے یا مجھے کہنے میں مشکل ہو. تو جناب ہم سوالات شروع کرتے ہیں، لیکن بات آپا میں چاہتی ہوں، میں محترمہ صبیہ قادری صاحبہ آپ کی آؤں گی. بات ہو رہی ہے عید کی، ٹھیک ہے ہم مصروفیات کی بھی بات کریں گے، ہم کھانوں کی بھی بات کریں گے، لیکن آپا میں چاہتی ہوں کہ جب ہم بات کر رہے ہیں قربانی کی، ہمارے بچے یا وہ ینگسٹرز جو ابھی نہیں سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں پوری طرح سے قربانی کے فلسفے کو نہیں سمجھتے ہیں، انہیں آپ کس طرح سمجھائیں گی کہ عید قرباں کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی اصل روح کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم نے جو سوال کیا نا یہ میرے ذہن کی کسی گوشے میں نہیں تھا، اور ماشاءاللہ میں تمہاری ذہانت کو داد دیتی ہوں اور مبارکباد بھی دیتی ہوں کہ تم نے بہت اچھا سوال کیا یہ، اور تمہاری اس سوال سے میں کچھ سیکھوں گی، اور انشاءاللہ تعالی دیکھو ہمارے بچے اس لیے نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کبھی نہیں کی. بہت ساری باتیں جو ہیں وہ عمل سے سمجھائی جاتی ہیں، اور بہت ساری باتیں خاموشی سے سمجھائی جاتی ہیں، اور بہت ساری باتیں گفتگو سے سمجھائی جاتی ہیں. یہ طریقے ہوتے ہیں سمجھانے کے. اس سے پہلے کہ میں یہ بات کروں، میں بتاؤں کہ میرے گھر میں جو رواج، میرے والد خاص طور سے میرے والد اپنے عمل سے سمجھاتے تھے. ہر بات وہ عملاً کیا کرتے تھے، اور پھر ہم دیکھتے تھے اچھا ابا نے ایسا کیا، اچھا ابا نے ایسا کیا. امی سمجھاتی بھی تھی، کرتی بھی تھی، سب کچھ کرتی تھی. اور ایک بات تمہیں اور بتاتی چلوں کہ میری والدہ کا یہ طریقہ رہا تھا ہمیشہ سے کہ وہ ہمیں قرآن حکیم کے قصص القرآن، یعنی تمام قرآن حکیم کے قصے جو ہیں امی جان نے سنائے ہیں، اور وہی مجھے آج تک وہی قصے مجھے یاد ہیں. اچھا اب دیکھو طریقہ کیا ہوتا ہے، آپ اگر کسی بچے سے کہیں کہ دیکھو یہ یوں ذبح کرتے ہیں، یوں ذبح کرتے ہیں، اس کو اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی. آپ اگر اسے بتائیں کہ بیٹا یہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں اس کا سبب کیا ہے،
ہم کیوں کر رہے ہیں، اس کے کیا فوائد ہوں گے، اس سے کس طرح ہم ذاتی طور پر اور معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر اور سب سے بڑھ کر رضا الہی حاصل کر سکتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم نے نہیں بتایا، ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں۔ ہمیں یعنی ان کو بتانے کا نہ طریقہ آتا ہے، نہ سلیقہ آتا ہے، نہ کبھی ہم نے اپنے ذہن میں اس بات کو سوچا کہ ہم اپنے بچوں کو اس قربانی کے بارے میں بتائیں۔ دیکھو ایک عام سی بات ہے جو مجھے یوں تو کہنی نہیں چاہیے ایک مسلمان کی حیثیت سے، لیکن یہ کہ ہمارا رویہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہمارے بچے کہتے ہیں اتنے جانور ذبح، اتنا خون، اتنی غلاظت، اتنا یہ اتنا وہ، کسی غریب کو پیسے دے دیں، کسی فلاں کو دے دیں، آپ اس کی یہ کر لیجئے۔ ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم انہیں بتائیں، اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بتائیں، اس کی اہمیت کو اجاگر کریں کہ بیٹا دیکھو یہ ہمیں اس طرح کام آئے گا، اس طرح کام آئے گا، اور ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم کی بات بتائیں، سورہ فجر کی جو آیات ہیں ان کی بات بتائیں، عرفات کے میدان میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی باتیں بتائیں، یہ تمام باتیں بتائیں، اور پھر وہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حدیث مبارکہ ہے اس کا حوالہ خاص طور سے دیں کہ آپ نے کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 ذی الحجہ سے لے کے 12 ذی الحجہ تک اللہ تعالیٰ کو انسانوں کا کوئی عمل قربانی کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ اگر یہ بات آپ بتا دیں ایک مسلمان بچے کو، بچہ ہے تو مسلمان نہ، آپ کا ہی بچہ ہے، آپ اس کو سکھائیے، آپ اس کو بتائیے، تو اس کی روح کو سمجھانا چاہیے۔ یعنی قربانی جیسے تم نے ابھی اپنے انٹرو میں کہا کہ اللہ کے ہاں نہ اس کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، اسے تو اس کے ہاں تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو اس کی روح کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا یہ مطلب نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ تمہاری محبت جس چیز سے ہے اس کو تم راہ خدا میں جب تک قربان نہیں کرو گے، جب تک اللہ کے لیے اس کو نہیں دو گے، اور جب تک اپنے دل میں یہ خیال نہیں لاؤ گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں نہیں معلوم میں سے غرض نشاط ہے کس روح سے آکو، ایک گو نہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے۔ مطلب کس بات سے ہے کہ اللہ کا حکم ہے، حکم خداوندی ہے، بس اس کے آگے کچھ نہیں۔ اب کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، اللہ نے حکم دیا اور بیٹا قربان کرنے لے آئے۔ اس سے مجھے غرض نہیں ہے کہ کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے، مجھے مطلب کیا ہونا چاہیے کہ میرے اللہ کا یہی حکم ہے، یہی حکم میرے اللہ کا، اور جب میرے اللہ کا یہ حکم ہے تو مجھے یہ کام کرنا ہے۔ مجھے یہ کام پوری لگن کے ساتھ، پورے خلوص نیت کے ساتھ اور پورے ایمانداری کے ساتھ اس کام کو مجھے انجام دینا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو آج ہم اپنے اولادوں کو، اپنے بیٹوں کو اسپیشلی، میں نے یہ دیکھا ہے کہ بیٹیاں پھر بھی قدرے سمجھدار ہوتی ہیں لیکن لڑکوں میں تھوڑا لاؤبانی پن ہوتا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے کہ آداب فرزندی ہمیں کیسے اپنے بیٹوں کو سکھانا ہے، اور ہم چاہیں گے آپا کہ آپ ہمارے بچوں کو، آج عید کا دن ہے، کہ بیٹا میں یہ بات آ کے بتا رہی ہوں، ہم ایک بریک لے رہی ہوں، لیجئے آپ کہیے۔ میں اس وقت یہی کہوں گی کہ سب کو خداوند عز و جل ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کریں اور قربانی کا جو اصل مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وقت ہے ایک بریک کا، لہٰذا ہم جا رہے ہیں اس کی طرف، لیکن بریک نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس درمیان بھی ہم گفتگو کریں گے کچھ نہ کچھ آپ کے بغیر، پھر آپ کے ساتھ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، آپ دیکھ رہے ہیں شان عید قربا، ندا نسیم کاظمی کے ساتھ۔ ہم عید کی خوشیاں تو منا رہے ہیں لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کون سی عید ہے۔ جناب پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے؟ آج کی مائیں، ہم میں سے تقریباً عورتیں جو ہیں وہ مائیں ہیں، تو وہ اپنی اولادوں کو کیا سمجھائیں گی کہ جناب قربانی کی بیٹا اصل روح یہ ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے اس کائنات کے ایک عظیم باپ کی، اور ان کے لائق، ان کے قابل، اور ان کے ایک ایسے فرزند کی کہ جنہوں نے اپنے والد کی رضامندی کا اظہار کیا اور جناب چونچرا نہیں کی۔ تو یہ آداب فرزندی انہیں کس نے سکھائے؟ وہ کیسا رقت انگیز منظر ہوگا، کیا ایمان افروز وہ معاملات ہوں گے؟ اگر ہم منظر کشی کرنا چاہیں، میں سمجھتی ہوں میری تو اوقات نہیں ہے، تو میں آپ کی سمت یہ سوال لے کے آتی ہوں کہ وہ عظیم الشان مظاہرہ کہ لاکھوں آج فرزندان توحید ان کی یاد میں حج اور پھر یہ قربانی جو ادا کرتے ہیں،
جانوروں کی قربانی دینا. تو اگر وہ خلوص نہیں معلوم, وہ نیت ویسی نہیں ہے, تو کیا پھر ہم خالی گوشت بانٹنے کی رسم کر رہے ہیں؟ ایک ایسی تقریب ہو رہی ہے کہ جناب ایک خاص ڈیٹ کو 10 ذی الحجہ کو سب کے یہاں گوشت جائے گا, کیا کہیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ افضل الصلاة واتم التسلیم. یہاں پر موجود لوگوں کو اور دیکھنے والوں کو سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید سعید وکل عام وانتم بخیر. سب سے پہلے تو میں ایک آیت تلاوت کرنا چاہوں گی. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرما رہے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. بے شک تم لوگوں کو کبھی بھی بر یا پرہیزگاری یا اللہ تعالیٰ کی رضا مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ تم اس میں سے انفاق نہ کرو جو کہ تمہارے سب سے زیادہ قریب اور محبوب ہے. اب اگر قصہ کی طرف آتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کافی عرصے تک اپنی ازدواجی زندگی کے بعد اولاد ان کو نہیں ہوتی. اس کے بعد وہ ایک دوسری شادی کرتے ہیں. سارہ علیہ السلام کی ہی کہنے کے اوپر ہاجر علیہ السلام سے وہ ازدواجی زندگی میں آتے ہیں. ان کو ایک فرزند ہوتے ہیں اسماعیل علیہ السلام. اب اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حکم کیا آ رہا ہے کہ اپنی اہل کو لو اور نکل پڑو. بواد غیر ذی زرع, ایسی وادی جہاں پہ کوئی پرندہ نہیں ہے, جہاں پہ کوئی پودا نہیں ہے, جہاں پہ کوئی بھی ایسے اسباب نہیں ہے جو کہ زندگی کی رمق دکھاتے ہوں وہاں پر کہ وہاں زندگی موجود ہے. اب وہ چل پڑے ہیں وہاں پر ایک ایسی جگہ پر, اور وہ وہاں پر جا کر ان دونوں کو ایک خاتون اور ان کا بیٹا گود کا بچہ چھوٹا سا. سب سے پہلے تو یہ ایک سوچنے والی چیز ہے کہ یہ کتنا بڑا ایک فیصلہ, مطلب اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کس طریقے سے ہو رہی ہے. وہ وہاں پہ جاتے ہیں, وہاں پر ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ دونوں وہاں پر موجود ہوتے ہیں. کچھ دن کے ان کے پاس کھانے پینے کے اسباب اور کھانے پینے کا ساز و سامان موجود ہے. اس کے بعد کھانا بھی ختم ہو جاتا ہے, پانی بھی ختم ہو جاتا ہے. پھر ان کی بے چینی کس طریقے سے ہوتی ہے, ایک ماں کی تڑپ کہ ہم سب مائیں ہیں, اور یہاں پر جو لوگ نہیں بھی ہیں وہ بھی محسوس کر سکتے ہیں کیونکہ مائیں سب کی ہیں. اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اگر اولاد کا پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو ماں کچھ بھی کر کے سب سے پہلی کوشش یہ کرتی ہے کہ اولاد کا پیٹ بھر دیا جائے, چاہے اسے خود نہ ملے. ہم نے نہ جانے کتنی مثالیں ایسی دیکھی ہیں کہ ماؤں کو بس نہیں چلتا کہ خود وہ اپنی پیٹ جو ہے وہ خالی چھوڑ دیں گی لیکن اولاد کا پیٹ بھریں گی. اب وہ ان کی تڑپ, تو سب سے پہلا جو ایک فریضہ یہاں سے فرض ہو رہا ہے کہ وہ صفا والمروہ پہ جب سعی کر رہی ہیں. سعی کا مطلب ہوتا ہے کہ بھاگ دوڑ, سعی کا مطلب ہی یہی ہے. اب وہ ادھر سے ادھر مروہ سے صفا, صفا سے مروہ وہ بھاگ دوڑ کر رہی ہیں, اور وہ ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پر ان کی رفتار بڑھ جاتی ہے. تو وہاں پہ ہم لوگوں کو بھی حکم ہے کہ ہم لوگ جب عمرہ ادا کر رہے ہوں, سعی کر رہے ہوں, تو وہاں پہ وہ اسپیشلی مرد حضرات کے لیے, اسپیشلی مرد حضرات کے لیے, عورتوں کے لیے کہ تھوڑی سی زیادہ تیز رفتاری سے واک کریں. اب ادھر جو ہے وہ سعی فرض ہو رہی ہے, وہاں پر زمزم ان کی اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے, یعنی ایک امتحان آ رہا ہے پھر اللہ کی رحمت بھی آ رہی ہے ساتھ ساتھ. اب یہ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم آ گیا. اب کیا حکم آ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو, اپنے بیٹے کو اللہ تعالیٰ کے وہ بیٹا جو اتنی منتوں مرادوں کا آیا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ اس کو قربان کر دو. کیا اس بیٹے سے زیادہ اس باپ کے لیے محبوب کوئی بھی چیز ہوگی دنیا کی؟ اور وہ پہلی ایسی قربانی ہے جو پوری کائنات میں اس طریقے کی قربانی سامنے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا. والد تو ابھی نبی ہیں, وہ بچے ہیں, چھوٹے ہیں, تو ان کو جواب کیا دیتے ہیں, یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے والد محترم, آپ وہ کریں جو آپ کو امر کیا جا رہا ہے, انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اور آپ جب یہ عمل کرنے لگیں تو میرے آنکھوں پہ پٹی باندھیں, میرے ہاتھ پیر باندھیں, تاکہ وہ خود بتا رہے ہیں یہ سارا کچھ, تاکہ میں تکلیف سے اگر وہ ہوں تو آپ کا دل نہیں وہ ہو جائے کہیں. تو وہ اس طریقے کی مطلب چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس کے بعد پھر وہ یہ عمل مطلب پھر وہ جا رہے ہیں راستے میں, اب شیطان کا عمل بھی ہو رہا ہے, مطلب وہ چیز بھی چل رہی ہے کیونکہ بشر ہی ہے نا. تو راستے جگہ جگہ شیطان آ رہا ہے. پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے آ رہا ہے, وہ کنکر اٹھا کر مار رہے ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کنکر مار رہے ہیں. پھر حضرت حاجر کو بہکانے کے لیے آ رہے ہیں, پھر بیٹے کو. تینوں نے یہی عمل کیا جو کہ رمی الجمرات بن جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ ایک مقام ہے مینا کا جہاں پر جا کر وہ ذبح کا جو ہے یعنی جو مناسک ہیں, جو اراکین ہیں حج کے, وہ اللہ والوں کی ادائیں ہیں,
बिल्कुल, वो उन्होंने बेशक। किए हैं ये सारे मामलात। बेशक बेशक वो उनकी सुभान। जिंदगी के सारे मामले अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक जो है वो उसको ऐसे कर दिया, फिर जो है वो ये सारी चीजें होती है, फिर वो जब ज़िबह करने आते हैं अब फिर अल्लाह ताला की मदद आ गई। सही। तो जैसे ही वो छुरी फेर रहे हैं ठीक। तो फिर वो छुरी फेर ही नहीं रहे, मतलब हो ही नहीं रहा, ज़िबह हो नहीं रहा, उसके बाद उसमें से जो है वो उसको तब्दील आजमाइश। कर दिया जाता है और सही। वहाँ पे वो एक दुम्बा आ जाता है और वो उनके सामने खड़े हो जाते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम, और वो दुम्बा ज़िबह हो जाता है। ये तारीख और ये शुरुआत है कुर्बानी की। ये जनाब ईद कुर्बान, तो कुर्बानी की असल ये है और आज हम वही ईद मना रहे हैं। और जनाब जब हम कुर्बानी का फ़लसफ़ा समझ जाते हैं तो फिर बच्चे ये ना कहें कि अम्मा ये रास्तों में खून क्यों नज़र आ रहा है, इससे बेहतर था कि हम किसी आप क्या कहेंगी, 2 जुमले और फिर मैं अपनी दूसरी बहनों की तरफ जाऊंगी कि इससे बेहतर था किसी की इमदाद कर देते, किसी बच्ची की शादी करा देते। क्या ज़रूरत थी कि ये इतने जो है वो लाखों करोड़ों जानवर कुर्बान हो रहे हैं अम्मा? हाँ, देखो मैंने शुरू में ही कहा था कि असल में हमें अपने अमल से इन बातों को जाहिर करना है। अब अभी इन्होंने जो बातें बताई हैं, जाहिर है ये वाक़यात, ये किस्से बच्चों को मालूम होने चाहिए क्योंकि ये वाक़यात हैं, ये वाक़यात हैं और हमारे बच्चों को मिन वन इसको मालूम होना चाहिए कि किस तरह अल्लाह की रज़ा में हमें राज़ी होना और है। कोई और नेक हुक्म अमल इसकी करना है। बदल नहीं हो अच्छा, सकता? देखो यहाँ पे चंद बातें और छोटी मोटी हमें मालूम होनी चाहिए। जी। कुर्बानी कहते किसको है, किससे निकला है ये लफ्ज़? कुर्ब से, तकर्रुब से। तो सही। कुर्बानी हमारा हर अमल जो है यानी इबादत का हर अमल जो है वो कुर्बानी ही है, वो कुर्बानी है। जब तक आपको अल्लाह का तकर्रुब हासिल नहीं होगा, जब तक आप खुदावंद ज़ुल जलाल वल इकराम के साथ उस ताल्लुक़ को कायम नहीं करेंगे जो ताल्लुक़ एक बंदे का अपने खालिक से होना चाहिए, उस वक्त तक खुदा न खास्ता हमारा कोई अमल भी काबिल कबूल नहीं है। 50 गायें ज़बह कर लो, करोड़ों ऊँट ज़बह कर लो, लेकिन इसमें अगर नियत है कि ये देखे वो देखे ज़बह करने का कोई हासिल नहीं है। एक दुम्बा या एक बकरा जो अपनी जायज़ कमाई से, अपनी हलाल कमाई से लाए हैं और नियत ये है कि अल्लाह ने कहा है कुर्बानी करने को और मैं कुर्बान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो काबिल कबूल है। तो कुर्ब हासिल किया जाता है अल्लाह ताला का हर इबादत के ज़रिए। और यहाँ पर एक बात और हमारे जहन में होनी चाहिए कि देखो इस्लाम की जो पहचान है वो 2 चीज़ों से है। मेरी पेशानी पे लिखा हुआ नहीं कि मैं मुसलमान हूँ, सबिया कादरी नाम रखने से मैं मुसलमान नहीं हो गई, लेकिन अगर मैं नमाज पढ़ती हूँ क्या मतलब है कि मैं उसी अल्लाह को सजदा कर रही हूँ जो वहदहू ला शरीक है, जिसको सजदा करना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कहने का क्या मतलब है, इस्लाम की 2 शान, 2 पहचान है जिसको हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वो सूरह मुबारका नाजिल हुई जो खाने काबा के ऊपर भी नस भाई इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। क्या है ये 2 पहचान है हमारी। कौन सी 2 पहचान है? एक हम अल्लाह के आगे सजदा रेज़ हो जाएं, नमाज पढ़ें, दूसरा कुर्बानी करें। यही हमें जुदा करती है दीगर मज़ाहिब से। हर चंद के कुर्बानी दीगर मज़ाहिब में भी रही है, मगर जो कुर्बानी हमारे यहाँ है, जो तसव्वुर है इस्लाम में, इससे पहले नहीं है, इससे पहले नहीं था तसव्वुर। तुम्हें वो वाक़या भी याद होगा कि जब बनी इस्राइल में एक कत्ल हुआ तो अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया था? जी कुर्बानी। कुर्बानी का हुक्म दिया था। क्यों दिया था? क्या फलसफा था इसके पीछे? सही। क्या हिकमत थी इसके पीछे? वो गाय की पूजा करते थे, इस चीज को खत्म करना था, उसी की कुर्बानी, इसको ज़िबह करवाना था कि नहीं, किसकी परस्तिश करो, किसकी इबादत करो? अल्लाह वाहिदुल शरीक की। तो मुराद ये है कि तुम नमाज पढ़ो कुर्ब के लिए, रोजा रखो कुर्ब के लिए, ज़कात दो कुर्ब के लिए, हज करो कुर्ब के लिए, जिहाद करो कुर्ब के लिए, और कुर्बानी तो है ही कुर्बानी। वाह वाह वाह, कुर्बानी तो है ही कुर्बानी। अब हम चाहते हैं कि एक बच्ची भी तो मौजूद है ना, बड़ों की तो बात हो गई, माओं की बात हो गई, तो हमने बात की थी आदाब फर्जंदी की। हमारे पास एक छोटी सी बच्ची मौजूद है और ये माशाल्लाह नातख़्वां है और मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और आप सब इन्हें बहुत पसंद करते हैं। माहरूक अख्तर, कुर्बानी को क्या समझती हो? ईद कुर्बान पे
کون سی اچھی بات ایسی ہے کہ جو معروف کرتی ہے؟ کیا جب اماں گوشت کی جو حصے بنا رہی ہوتی ہیں یا ابا بنا رہے ہوتے ہیں تو کیا بولا جاتا ہے کہ نہیں اماں بھائی یہ فریزر میں نہیں جانا چاہیے زیادہ اور رشتہ داروں تک اور محتاجوں تک پہنچنا چاہیے، یعنی غریب فریج میں تو نہیں رہتے نا، کچھ ایسے معاملات تو نہیں ہوتے؟ تو معروف کیا سمجھتی ہے اور کس طرح سے معروف اپنا حصہ ڈالتی ہے؟ بڑے تو کر رہے ہیں لیکن ایک بچے کو، ایک لڑکی کو سمجھ ہونی چاہیے نا کہ کیا سمجھتی ہے عید قرباں کیا ہے اور اس میں کون سی اچھائی، کون سی نیکی، کون سا نیک عمل حسن نیت کے ساتھ ہمیں کرنا ہے۔ بالکل، قربانی ایسی چیز ہے کہ بھائی آپ زیادہ سے زیادہ حصہ غریبوں میں بانٹیں۔ اب جب قربانی ہو جاتی ہے گھر میں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ گیٹ پر بھی غریب آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مانگنے آ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ ہوتا ہے نہیں یہاں قربانی ہوئی ہے، تو پھر ہم یہی کرتے ہیں کہ جو بھی ہوتا ہے صاف صاف اچھا انہیں نکال کے دیتے ہیں، یہ نہیں کہ سارا فریج میں رکھ لیا۔ ہم لوگ کتنے دن بھائی جن کا حق ہے ان کو دینا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ اور میرا یہ ہے کہ میں گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتی۔ اچھا، مجھے بہت زیادہ بچوں کو اسمیل آ رہی ہوتی ہے تو بچے پیچھے ہٹتے؟ مجھے نا بھائی مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، وہ کھا لیتی ہوں اور بقرعید کا گوشت کھاتی بھی نہیں ہوں، جس دن قربانی ہوتی ہے اس دن گوشت نہیں کھاتی، پتہ نہیں مجھے عجیب سی ہینک آتی ہے کیا ہوتا ہے تو مجھ سے کھایا نہیں جاتا، لیکن میں 2-3 دن بعد کھا لیتی ہوں۔ بٹواتی ہو؟ جی بٹواتی ہوں، بس وہ شاپر بھی ایسے پکڑتی ہوں، گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتی، لیکن اس سے مجھے وہ ڈر لگتا ہے۔ کوئی خاص کھانا جو آپ پکاتی ہو بقرعید کے دن؟ کوکنگ شروع کی یا ابھی وہ والی دہلیز پر قدم نہیں رکھا؟ کوکنگ تو آتی ہے، بنا لیتی ہوں، بس کلیجی نہیں بنائی جاتی، میں وہ کھاتی ہوں تو بس پکا لیتی ہوں، قورمہ وغیرہ یا اس طرح کا کچھ بھی وہ بنا لیتی ہوں۔ صحیح ہے جی۔ جی آپا، آپ تو بچی ہیں ابھی تو گھر میں امی ابا کے ساتھ رہتی ہوں گی نا، اب آپ ہاتھ لگائیں گی جب اپنے گھر جائیں گی تو؟ مجھے امی بھی یہی کہتی ہیں کہ جب سر پہ پڑے گی نا تو خود ہی کرو گی، یہ کرنا پڑتا ہے، جانا کرنا پڑتا ہے۔ ابھی امی ہے نا تو چلو ہو جاتا ہے، ابھی فکر نہیں ہے کسی بات۔ چلو امی بننے کا جب تک تھوڑا سا یہ جو بریک آ رہا ہے بیچ میں، یہ جو ڈیوریشن ہے اس تک آپ کو رخصت ہے، لیکن بعد میں کرنا پڑے گا جب وہ والے معاملات آپ کر لیں گے۔ ہم آتے ہیں سعدیہ پہ۔ سعدیہ ماشاءاللہ امی ہیں، سعدیہ گوشت کو ہاتھ لگاتی ہیں یا نہیں لگاتی ہیں، یا پیچھے پہلے تو ہٹ جاتی تھی نا، اب کیا ہوتا ہے؟ بالکل وہی بات جو آپا نے کہی معروف سے، کہ شادی سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ بڑی نزاکتیں رہتی ہیں اور بڑا نہیں مجھے اسمیل آ رہی ہے اور یہ خون دیکھ کے ہم کیسے اس کو ہاتھ لگائیں گے، لیکن شادی کے بعد تو یقیناً جب خود پہ پڑتی ہے تو خود نہیں کرنا ہے، سمیٹنا بھی خود ہے، دھونا بھی خود ہے، پھر سب کے لیے پکانا بھی ہے۔ لیکن ایک چیز جو ابھی تک ہے نا، میں شادی سے پہلے کلیجی کھاتی تھی، نہ پکاتی تھی، اور نہ شادی کے بعد کھاتی ہوں اور نہ پکاتی ہوں، پتہ نہیں کیوں ایک ہے، تو وہ باقی بوٹیاں اور باقی سٹیکس اور یہ ساری چیزیں تو بناتی ہوں۔ اچھا شگفتہ، بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ حضور کی سنت بھی ہے، بعض جگہ روایات میں آیا ہے، تو بعض لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تک کلیجی نہیں آئے گی تب تک کچھ کھائیں گے نہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر شگفتہ کلیجی کھاتی ہے، یعنی پہلے یہ بتا دیں تاکہ میں اپنا۔ شگفتہ کلیجی کھاتی بھی ہے اور کلیجی بناتی بھی بہت بناتی بھی ہے، تو جس دن اگر کسائی لیٹ آ گیا اور جناب صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوا، 4 بج گئے 5 بج گئے، تو اب کیا ہوگا؟ یا کبھی ایسا ہوا؟ ایسا ایکچولی ہوتا تو نہیں ہے کیونکہ ہم پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن پچھلے سال کی یہ ہوا تھا کہ ہم نے قربانی کے لیے 2nd ڈے ہی چنا تھا، اور پرابلم یہ ہو گئی کہ بارش بہت ہوئی تھی اگر یاد ہو، اور ایسے حالات تھے کہ بہت سارے جانور مر بھی رہے تھے، سچویشن ایسی ہو گئی تھی، لیکن ہم نے کوشش کی کہ جو معاملات چل رہے ہیں، کیونکہ بہت چکناہٹ ہے اور بہت بیٹھ بھی نہیں پاتا جانور، تو ہم نے پہلے دن کا ارادہ کر لیا۔ اب ان سے بات ہوئی تھی قطائی صاحب سے کہ بھائی دوسرے دن آنا ہے، انہوں نے پہلے دن آنے کا سوچا اور بہت لیٹ ہو گئے، تو عمران مطلب میرے ہسبینڈ عمران، سسر، یہ لوگ تو سب اکتفا کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اوکے سمجھ سکتے ہیں۔ کیا ڈبل روٹی کھا لیں؟ نہیں، چائے پلا کر کام چل جاتا ہے۔ پراٹھا ہی پکا دو؟ نہیں، صرف چائے۔ ارے شگفتہ، حلوہ پوری کی لائن میں نہ بھیج ارے دینا کچھ بھی نہیں، کھانا تو ہے کلیجی ہی کھانی، اور یقین کریں 3 بجے جب وہ ناشتہ جس کو ہم نارملی لنچ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ لنچ بھی 1-1:30 بجے کے وہ نہیں، چلو آج کل 3-4 بجے، اور اسپیشلی ایسے کوئی اوکیزنز ہوتے ہیں تو 3-4 بج ہی جاتے ہیں۔ یقین کریں اسی سے کیا گیا یار، اچھا با خدا۔ اور وہ ہمارے یہاں اسپیشلٹی ایک ہوتی ہے، کلیجی میں بہت سارے لوگ لوازمات ڈالتے ہیں، میرے یہاں صرف نمک اور کالی مرچوں کی کلیجی بنتی ہے، اور اب ایک بار کھا لے تو انگلیاں چاٹ لے گی۔
اچھا وہ ذائقہ اس میں صرف ادرک لہسن اتنا زیادہ ہوتا ہاں، ہے ادرک لہسن کہ اس کا پورا ہی مکسچر جو ہوتا ہے. بسان یا ہی کاری ہے اس کو آپ اس سے ختم کر دیں. تو پھر ہم انگلیاں چاٹنے ان کے گھر جا رہے ہیں. ہاں ہاں وائی ناٹ, بالکل. یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی کہ میری پیاری پیاری بہنیں میرے سب میری مائیں میرے گھر آئیں گی. صحیح. تو اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی. جہان شاہ بریک لیجیے. یہاں پر بہت ہی زبردست باتیں ہو رہی ہیں اور شگفتہ ہماری بہن جو ہے وہ بڑی زبردست باتیں کر رہی تھی, کھانے پینے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. تو ہم لوگ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. آپ لوگ کہیں مت جائیے گا, کنٹینیو کریے گا ہمارے ساتھ میں. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. معروف نے خود مٹھائی کھائی ہے نہیں کھائی ہے؟ کھائی ہے. شگفتہ بازی نے کھلائی. ویلکم بیک جناب. آپ دیکھ رہے ہیں شان عید. ندا نسیم کاظمی کے ساتھ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ شخصیات موجود ہیں جنہیں آپ ARYQTV پہ دیکھتے ہیں. اور ہم نے بریک سے قبل کوشش کی 2 سیگمنٹ جو ابھی ہم نے کیے ہیں ایسی باتیں کی جائیں کہ جو ایمان افروز ہوں, جو معلوماتی ہوں اور جو میری اور آپ کی اصلاح کا باعث بن سکے. باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں. اور سعدیہ کلیجی نہیں کھاتی, پکاتی بھی نہیں ہے, اور شگفتہ کلیجی کھاتی بھی ہے اور پکاتی بھی ہے صرف نمک اور کالی مرچوں سے اور ڈھیر سارا لہسن ادرک ڈال کے. وہ مزیدار سی کلیجی لیکن آپ پکا ریسیپی لیتی ضرور ہیں. شیئر کیجیے گا. جی جو پکانے والے ہیں نا ان کے لیے ہے. کالی مرچوں کی نئی کلیجی آ جائے جی گی. یہ کالی مرچوں کی کلیجی ہے جو شگفتہ پکاتی ہیں. اور ہمارے ساتھ افضا موجود ہیں. افضا کیا پکاتی ہیں؟ کالی مرچوں کی کلیجی پکاتی ہیں. نہیں کالی مرچوں کی کلیجی فرسٹ ٹائم میں شگفتہ کے منہ سے سن رہی ہوں. لیکن جو بھرپور مسالے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ تو ایڈ ہوتے ہیں. اور 1-2 سال پہلے آئی تھنک میں اس کی ریسیپی بتا بھی چکی ہوں اپنے ایک پروگرام میں. تو یہ بس ڈیپینڈ کرتا ہے جو نہیں کھاتا, جیسے سعدیہ نہیں کھاتی تو جب کوئی چیز پسند نہیں ہوتی تو وہ اچھی بھی نہیں لگتی, وہ پھر نہیں کھائی جاتی. لیکن ہمارے یہاں جو ہے وہ فرسٹ ڈے نہیں ہوتی قربانی. تو ہمارے یہاں جو ہے جب سب نماز پڑھ کے آتے ہیں تو ہمارے یہاں جو ہے وہ میٹھے سے شروعات ہوتی ہے. تو عید والے دن تو میں شیر قورمہ میں نے بناتی ہوں. میں نے لاسٹ ٹائم بھی پروگرام میں بتایا تھا, ہم نے پروگرام کیا تھا تو آپ نے بتایا تھا. اور عید قربہ والے دن پھر میں کھیر بناتی ہوں. اچھا. تو اس سے آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد پھر دن میں جو ہے وہ پلاؤ یا جو بھی چیز ہے, رات میں جو ہے اس طرح کی چیز. کھیر کیسے بناتی ہیں؟ وہ لمبے دیر عرصے تک چڑی رہتی ہے. بعض لوگ تو بہت پہلے دودھ کو پکا کے اور پھر وہ مزہ آتا ہے نا, اس میں سواد آ جاتا ہے, کیا کہتے ہیں, ٹیسٹ آ جاتا ہے. اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ دودھ کو پہلے بہت دیر تک, مطلب آدھے گھنٹے تک تو اس کو ہلکی آنچ پہ ابالتے رہیں نا. تو اس کے بعد باقی چیزیں جو ہیں اس میں ایڈ کریں. مٹھی بھر چاول اور چاول بھگوئے ہوئے ہوتے ہیں, چاول اس کے اندر ایڈ کر دیں. بعض لوگ کھویا اور ربڑی ڈالتے ہیں. نہیں میں یہ ایڈ نہیں کرتی, لیکن وہ ہیوی ہو جاتی ہے. آدھے گھنٹے سے وہ ٹیسٹ نہیں آتا. آپ 3-4 گھنٹے کافی پکنے دیر چھوڑ تک دیں. پکائے نا. مطلب یہ میں اندر کا شیف جو ہے نا وہ مچل رہا ہے. بتائیں. نہیں میں 2 کلو دودھ کو اتنا پکاتی ہوں کہ وہ 1 کلو رہ جاتا ہاں، ہے, اتنا بھی اور ہوتا ہے. آدھا کلو اس جیسے کے بعد اب جو ٹیسٹ آتا ہے نا تھوڑا وہ سا یلو ہو ہمیں جاتی ہے. جلدی جو ٹیسٹ کرنا آتا ہے وہ تو بہت ہمیں مزے. ہاں ویسے 1 گھنٹے تو ہونا چاہیے. سوری, سعدیہ کھیر اتنا لمبا بناتی ہے اور میرا شیر قورمہ اتنا ڈیٹیل میں شیر قورمہ بھی ایسا ہی بنتا ہے. اور یقین کریں شیر قورمے میں لوگ کہتے ہیں صرف دودھ یا نارملی جتنے بھی لوازمات ہم ڈالتے ہیں جس کو ہم خشک میوہ کہتے ہیں وہ ڈال دے تو بڑا اچھا بنتا ہے. میں کہتی ہوں نہیں, کسی دن ڈال کے آپ دیکھیں کنڈینسڈ ملک اور ساتھ میں کھویا, تو اس کی لوگ ڈالتے ہیں شیر قورمہ کھائیں اور پھر مزے لے. ہاں بالکل کھویا, اور بعض لوگ تو وہ پاؤڈرڈ ملک بھی ڈالتے ہیں جو آپ کے نہیں, لیکن وہ جو ربڑی ربڑی تو خیر آپ جب کھویا ڈالتے ہیں نا اور سائڈوں پر جب وہ جمنے لگتا ہے, ایکچولی ربڑی ہوتی کیا ہے, لیکن جب وہ پک کے وہ سائڈوں کی کھرچن نکلتی ہے. لیکن جب کوئی کھیر کھانے لگی اور کہہ دے نہیں کھیر نہیں اور کیا پایا, کیسا لگے؟ نہیں وہ پھر ایکچولی سب کچھ پا لیا جاتا ہے نا کھا کر. کلیجی کا ذکر نکلا ہے تو کلیجی میرا بیٹا بہت شوق سے کھاتا ہے. اچھا. تو نارملی تو اتنی زیادہ نہیں کھائی جاتی ہے, لیکن عید قربہ پہ جو ہے وہ اسپیشلی فرمائش ہوتی ہے کہ مما کلیجی ضرور بنائیں. بہت اچھی مائلہ نصیر موجود کھاتا ہے. اور مائلہ ماشاءاللہ بہت پیاری سی مسکراہٹ ہے ان کی, بہت اچھا پڑھتی ہیں. اور عید کا دن کیسے مناتی ہیں؟ نصیر بھائی کی صاحبزادی ہیں ہمارے آڈیو انجینئر. السلام علیکم نصیر بھائی. یہ بتائیے کہ مائلہ نصیر بھائی کے لیے کیا اسپیشل بناتی ہے؟ فرسٹ ڈے ہمارے گھر بھی قربانی ہوتی ہے, لیکن یہ ہوتا ہے چاند رات والے دن جو ہے شیر خورما, چھولے, یہ مسٹ ہے ہمارے گھر. میٹھی عید ہو یا بقرعید تو میں ہی بناتی ہوں مما کے ساتھ مل کر. پھر جب قربانی ہوتی ہے تو کلیجی لازمی, فرائی کلیجی جو بنتی ہے. اچھا, یعنی سب سے بڑی ہے مائلہ گھر میں؟ جی. مجھ سے چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ اتنا نہیں کھاتے, لیکن پپا بھائی مما ہم لوگ
تو یہ کلیجی بنتی ہے، پھر اس کے بعد قربانی کے بعد رات میں پھر باربیکیو کر لیتے ہیں، بریانی، پھر سب آتے ہیں ریلیٹیوز گھر پر ہوتے ہیں، تو پھر اسی طرح پورا دن گزرتا ہے۔ اور مائلہ ماشاءاللہ بالکل نصیر بھائی ہے، مطلب میں ابھی اس کو دیکھ رہی تھی نصیر بھائی کو تو اسکارف میں پہنا کے بٹھا نے دیا۔ نصیر بھائی کا فیمیل ورژن ہے۔ نصیر بھائی سے سب سے اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ابو کہتے تھے، میں آپا کی طرف جاؤں گی کیونکہ ہم سب میں سب سے زیادہ توجہ جو کیا کہنا چاہیے تجربہ اس وقت آپا کے پاس ہے، کہ میرے ابو کہتے ہیں کہ بیٹا جو بیٹی زیادہ والد کی سے مشابہ ہوتی ہے وہ زیادہ والد کے قریب بھی ہوتی ہے اور زیادہ نصیب والی بھی ہوتی ہے۔ آپا ایسا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو بیٹیاں والدین پہ ہوتی ہیں اسپیشلی والد پہ ہوتی ہیں بڑی نصیب والی ہوتی ہیں، ایسا کچھ ہے؟ دیکھیے نصیب بنانے والا تو خیر پروردگار دو عالم ہے، اور ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر بچی کے نصیب اور ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھے۔ مگر یہ کہ لکی ہونا ایسا کچھ ہے؟ بچیاں باپ سے قریب بہت ہوتی ہیں اور باپ کی جان ہوتی ہیں، میں تو دیکھا ہے، اور خاص سے بڑی بچی جو ہوتی ہے نا وہ تو یعنی اس کو دیکھ دیکھ کے باپ جیتا ہے، مجھے تو لگتا ہے ایسا، بہت بہت پیاری ہوتی ہیں بچیاں۔ مائیں تو دونوں سے محبت کرتی ہیں لیکن باپ جو ہے بیٹیوں سے بہت محبت کرتا ہے، بہت بہت۔ آپ کو جب بچپن کی عید یاد ہے، جب آپ بچپن کی کوئی عید یاد ہے، کوئی ایسی عید الاضحیٰ کہ جس میں آپا نے بھی کوئی بکری یا کوئی بکرا چلایا؟ کسی نے کہا تھا، میں نے کہا وہ اتنا دور چلا گیا ہے جس کی انتہا نہیں، مگر یہ کہ وہی یاد ہے، ہرچند کہ وہ بہت دور ہے، مگر یہ کہ وہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا اچھا تھا، اتنا بھرپور تھا کہ بہت کچھ بھولنے کے باوجود بہت کچھ یاد ہے۔ اب تم پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ دیکھو جو لگژریز اب ہیں، سچی بات ہے کہ پہلے نہیں تھی، لیکن یہ کہ ہماری زندگیاں بہت اچھی تھیں، بہت آسان، بہت خوبصورت، بہت محبت بھری، بڑی بہت اتنی اچھی کہ بس وہ جی چاہتا ہے کہ واپس لوٹ آئیں وہ دن، کسی بھی طرح لوٹ آئیں واپس، چند لمحوں کے لیے لوٹ آئیں کم از کم۔ بہت اچھے دن تھے۔ تو مجھے یعنی وہ رات کو استری کرنا، کپڑوں کو لٹکانا، 10 دفعہ ان کو دیکھنا، جا کے دیکھنا، ان پہ ہاتھ پھیرنا جیسے خدا جانے کیا ہوگا، صبح کا انتظار کرنا، ابا جان کا صبح کو سب کو پکارنا، امی کا اس وقت میرے گھر میں، یعنی جب میں بہت چھوٹی تھی تو اوروں گھر میں شاید ہو تو وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میرے گھر میں وہ ہیٹر جو تھے جس سے گرم پانی باقاعدہ آتا نہیں تھا، تو میری والدہ ہر ایک کے باتھ روم میں گرم پانی رکھواتی تھی، ہر ایک کے بعد پھر پکارتی تھی، بیٹا جاؤ پانی رکھا ہوا ٹھنڈا ہو جائے گا، بیٹا جاؤ پانی رکھا ہوا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک طریقہ تھا کہ امی جان سب کو پکارتی تھی، جلدی جاؤ، پھر اس کے بعد دیر ہوتی، تمہارے ابا نماز پڑھ کے آتے ہوں گے، جلدی تیار ہو جاؤ، تمہارے ابا نماز پڑھ کے آتے ہوں گے، اسی طرح کہتی تمہارے ابا نماز پڑھ کے آتے ہوں گے، جلدی سے کپڑے بدل لو۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو بہت یاد آتی ہیں، بہت۔ بڑی عید پہ آپا کیا خاص ہوتا تھا؟ بڑی عید پہ خاص کیا ہوتا تھا؟ عیدی ملتی؟ دیکھیے میرے والد نے ہمیشہ اپنے ہاتھوں سے قربانی کا جانور ذبح کیا ہے، ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں ذبح کیا ہے، اور یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بالکل سنت کہ اپنے ہاتھوں میں ذبح کیا۔ مجھے ایک بقرعید پہ میں بہت دکھی ہوئی تھی، مجھے بہت افسوس ہوا تھا، اس لیے کہ میرے جو بڑے بھائی ہیں انہوں نے ایک دمبا پالا تھا، بکرانی دمبا، اور اس سے وہ بے انتہا پیار کرتے تھے، ہر وقت اسے لپٹائے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ میری ایک بہن بھی بہت پیار کرتی تھی، ابا نے اس کو بھی قربان کر دیا، اس کو بھی قربان۔ اور وہ میرے بھائی اتنا روئے، روتے رہے پورا دن، یوں کر کے الٹے ہو کے لیٹے رہے اور روتے رہے وہ، اور پھر انہوں نے سارا دن کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو وہ کچھ وہ والی بقرعید جو تھی نا، اس میں ذرا بھائی جان کا اس طرح سے دکھی ہو جانا، اس طرح سے رونا، وہ پھر ابا جان نے سمجھایا کہ بیٹا دیکھو سب سے پیارا تھا نا تو تم نے دیا، تو اللہ میاں کتنا خوش ہو جائیں گے کہ سب سے پیاری چیز جو کہا نا، اپنی بہترین چیز اللہ کے راہ میں قربان کرو، بہترین چیز۔ جانور کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ جو مریل نہ ہو، موٹا تازہ ہو، تگڑا ہو، آپ نے اس کو کچھ دن کے لیے پالا ہو تاکہ کچھ انسیت آپ سے ہو جائے، کچھ انسیت ہو جائے، تو اس انس کو بھی اللہ کی راہ میں آپ کو قربان کرنا، اس محبت کو بھی قربان کرنا۔ تو یہ واقعہ تھا جو مجھے اب تک دماغ سے نہیں نکلتا، مجھ کو وہ شکل اپنے بھائی کی ہر وقت یاد آتی رہتی ہے، آج تک یاد آتی ہے، برسوں گزر گئے مگر مجھ کو یاد آتی ہے وہ شکل۔ تو وہ بہت ہی دکھی ہوئے تھے اس بات سے، لیکن گھر میں چار قربانیاں ہوں، 2 قربانی ہوں، 1 قربانی ہوں، میرے والد خود کرتے تھے۔ اچھا جب میں
उम्र को पहुंची, इसको भी कुछ कर सकूं, तो अब्बा जान पुकारते थे मुझको बाकायदा, बेटा आओ देख लो, कुछ कर तो नहीं लेकिन देखो तुम्हारा जानवर ज़िबा हो रहा है, आओ देखो। ये तालीमात थी अब्बा जान की, और ये मैंने पढ़ा भी है कि हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा गया था कि तुम्हारा जानवर ज़िबा हो रहा है, आओ उसको देख लो। तो मेरे वालिद, देखो मैंने तुमसे कहा ना कि अब्बा जान अपने अमल से सिखाते थे, अपने अमल से सिखाते थे अब्बा जान। अच्छा, एक बात और यहाँ बरसबील तज़किरा याद आ गई कि मेरे वालिद जब भी गोश्त लाया करते थे तो हमेशा ये शोल्डर वाला दस्ती जिसे हम कहते हैं वो लाते थे। अच्छा, वो गोश्त जरा सा नरम सा होता है ना, जी भाई जी, जिसका पुलाव बड़ा मजे का बनता है। शायद बचपन में ना इतना अच्छा लगता हो तो मैं सोचती थी अब्बा ये क्यों लाते हैं हमेशा। फिर मैं जब कुछ बड़ी हुई और मैंने पढ़ा तो मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही पार्ट सबसे ज्यादा पसंद था। तो देखो इस तरह मेरे घर में जो सौदा आ रहा है उसमें भी वो सिखा रहे हैं कि ये चीज करो। और अब मेरा मामूल है कि मजाल है कि मेरे घर में उसके साथ यानी अगर कुछ भी गोश्त आ रहा है वो ना आए, ये नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता मेरे घर में। तो यही मेरी बच्चे भी करते हैं, यही एग्जैक्टली। हम तो सलाम भेज रहे हैं आज सबिया आपा के वालिद मोहतरम को कि उनकी नेक नियतों की बदौलत, उनका जो हुस्न ज़न था, जो हुस्न तरबियत था, उसकी बदौलत आज सबिया आपा हमारे दरमियान। अच्छा निदा, एक्सक्यूज मी, आपा से ये जरूर क्वेश्चन अगर आपकी तवज्जो से मैं पूछ सकूं, आज के दौर में हम अपने अक्सर बच्चों को जब कुर्बानी हो रही होती है तो पीछे कर लेते, नहीं ये डर जाएगा, ये डर जाएगा, तो बच्चों को नहीं दिखाते। जैसे आपा ने कहा पुकारा जाता है, तो ये किया जाता है, तो क्या ये सही है? क्योंकि एकदम से मेरे दिमाग में ये कहना चाह रही है कि बच्चों को बुलाएंगे हटा दें, नहीं डर जाएंगे, इनको खून ना दिखाओ, ये कुर्बानी करेंगे तो ये डर जाएंगे। ज्यादातर ये कॉन्सेप्ट आजकल आपने देखा होगा, बिल्कुल ठीक कह रही हो, बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, ऐसा होता है इसलिए कि वो हमने वो जज्बा पैदा ही नहीं किया बेटा। मैं यही बात तो कह रही हूँ कि हमने वो जज्बा पैदा ही नहीं किया है बच्चों के अंदर, जो होना चाहिए पैदा ही नहीं किया हमने वो जज्बा। तो ये कसूर हमारा है। बच्चों को आप निडर बनाइए, बच्चों को आप बहादुर बनाइए, और बच्चों को बताइए कि बेटा ये काम जो हो रहा है ये रज़ा इलाही के लिए हो रहा है, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो जाए, और इससे बढ़कर क्या, इससे बढ़कर क्या चीज़ है। तो हमें करना चाहिए, हमें उसी तरह ट्रेन करना चाहिए बच्चों को। आहिस्ता आहिस्ता होगा, ये तुम लोग करो, हमसे गलतियाँ हो गई हैं, तुम उनको सुधार लो। आप लोगों ने तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरबियत। क्या बात है, अभी शगुफ्ता ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक कह रही है कि हम लोग नहीं बता पा रहे कि हमें तो तरबियत बहुत अच्छी मिली माँ बाप की तरफ से, लेकिन हमारी तरफ से जो है ये तरबियत बच्चों को मिलनी चाहिए। हाँ सादिया माशाल्लाह, ब्रेक ले लो जरा, फिर हम ब्रेक से वापस आते हैं और फिर इन्हीं खूबसूरत बातों को जो है ना वो जारी और सारी रखें। हम तमाम यहाँ मौजूद हैं, ईद के इस प्यारे से सेट पे मौजूद हैं, ईद के इतने प्यारे से दिन मौजूद हैं। तो बस आप तमाम से यही गुजारिश है कि आप तमाम भी हमारे साथ रहिए। हम कुछ वक्त की देरी आप तमाम से चाहते हैं, कुछ वक्त की ब्रेक चाहते हैं और अभी वापस आते हैं।